انڈیا میں ایک واقعہ پیش آیا. جو لوگ میرے خطاب سنتے رہتے ہیں, جمعے کا خطاب چونکہ ذرا عوامی قسم کا وہ خطاب ہوتا ہے, جو کسی اور جگہ پہ کرنا ہوتا ہے اس میں ذرا مخصوص چیزیں بیان کرتا ہوں اور میرے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے. میں اکثر بتایا کرتا ہوں اپنے دوستوں کو, سن 2030 ابھی کون سا ہے 22, 8 سال 8.5 سال باقی ہیں. انشاءاللہ تعالی العزیز سن 2022 سے پہلے ہندوستان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. پکی بات آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. میرے دادا جی نے 1917 میں ان کا انتقال ہوا, 1947 میں پاکستان بنا. 30 سال آپ نے اپنی زندگی میں 4 پیشین گوئیاں فرمائی تھیں. 4 پیشین گوئیاں کہ ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا, ایک کا نام ہندوستان بنے گا, دوسرا نام پاکستان بنے گا. یہ 1917 سے پہلے آپ نے فرمایا تھا, کتاب بھی میرے پاس پڑی ہوئی ہے. آپ نے دوسری پیشین گوئی یہ فرمائی, ان دونوں ملکوں میں کشمیر کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا جس کے اوپر ان کی جنگیں ہوں گی. پھر آپ نے فرمایا کہ جب ان کی آخری جنگ ہوگی اس کے بعد ہندوستان پاکستان کا ایک صوبہ بن جائے گا. پہلی پیشین گوئیاں پوری ہو گئیں الحمدللہ. انشاءاللہ تعالی العزیز یہ پیشین گوئی بھی اب پوری ہونے کا وقت آ گیا. یہ بالکل قریب ہے. میں یہ ایک دفعہ نہیں سینکڑوں دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ 2030 سے پہلے انشاءاللہ انڈیا کے ٹکڑے ہونے ہیں. اور اس وقت وہ اس ورج پہ ہے کہ جس جگہ جا کے ان کے ٹکڑے ہونے کا, جس کا ایک ثبوت ابھی آیا ہے. لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک کہانی سنانی ہے. سلطنت عثمانیہ کا دور ہے. سلطان محمد خامس وہ اس وقت کے سلطان ہیں, خلیفہ ہیں عثمانی سلطنت کے. وہ سن 1909 میں خلیفہ بنے اور 1918 تک رہے. یہ 35ویں سلطان تھے اور آخری سلطان جو تھا وہ 36واں تھا. یہ سیکنڈ لاسٹ تھے آپ کہہ لیں. ان کے دور میں ایک بندہ تھا عیسائی جس کا نام تھا وکٹر ایمونیل. اس نے 1861 میں سرڈینیا ایک جگہ تھی وہاں کی حکومت سنبھالی. پھر اس نے علاقے قبضہ کیے یہاں تک کہ روم پہ, جس کو آج آپ اٹلی کہتے ہیں اور اردو میں اسے اطالیہ کہتے ہیں, اس نے اٹلی پہ قبضہ کر لیا. اور اٹلی پہ قبضہ کر کے اس نے کیتھولک وہ جس طرح ہمارے ہاں سنی وابی شیعہ ہوتے ہیں اس طرح ان کے ہاں یہ ہیں کیتھولک ہیں, پروٹیسٹنٹس ہیں, آرتھوڈاکس وغیرہ وغیرہ ان کے فرقے ہیں. ان کا جو سب سے بڑا فرقہ ہے وہ کیتھولک ہے. تو اس نے کیتھولک چرچ کی بنیاد وہاں پہ رکھی, علاقے فتح کرتا گیا یہاں تک کہ اس نے روم پر 1870 میں قبضہ کر لیا. اور اس کے بعد 29 ستمبر 1911 کو لیبیا کے شہر طرابلس جس کو انگلش میں ٹریپولی کہتے ہیں, اس نے وہاں پہ حملہ کیا. خلافت عثمانیہ اسے بہت کمزور ہو گئی تھی, اپنی طرف سے وہ لڑائی کے لیے نکلے. اس وقت لیبیا کے اس شہر طرابلس میں ایک قبیلہ تھا جس قبیلے کا نام تھا البرائسا. یہ قبیلے کا نام تھا. اس کا سردار تھا, اس سردار کا نام تھا شیخ عبداللہ. عبداللہ امیر آدمی تھا. اس کی ایک بیٹی تھی جس بیٹی کا نام اس نے فاطمہ رکھا. جب یہ جنگ شروع ہوئی اس وقت اس بیٹی کی عمر 13 سال تھی. جنگ 2 سال لمبی ہو گئی, اگلے سال تک چلی گئی. ماں نے بیٹی کے دل میں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد کی وہ عظمت پیدا کی. اس بچی نے اپنے باپ سے کہا کہ میں نے جنگ میں جانا ہے. باپ نے اجازت دے دی. اب 13 سال کی بچی جنگ میں کیا کرتی تھی؟ وہ یہ کرتی تھی کہ جتنے زخمی تھے ان کے زخموں کو دھونا, اوپر پٹی باندھنی, مشق ایک چھوٹی ساری اس نے اپنے کندھے کے ساتھ لٹکائی ہوئی, کوئی زخمی ہو گیا اس کو جا کے پانی پلانا, یہ وہ ڈیوٹی کرتی تھی. اب ہوا یوں کہ 18 ستمبر 1912 کو عصر کا ٹائم ہے, تو طرابلس کے ایک دستے نے اٹلی کے ایک دستے پہ حملہ کیا. جب وہ حملہ کیا تو یہ فاطمہ بنت عبداللہ بھی ساتھ تھی, یہ بھی ساتھ جا رہی تھی. حملہ کیا, ان کے 4 بندے زخمی ہو گئے,
مسلمان زخمی ہوئے. جب وہ زخمی ہو کے گرے تو فاطمہ مرم پٹی کرنے کے بعد ایک بندے کو, ایک شہید ہونے والے کو پانی پلانے کے لیے گئی اور اپنی چھوٹی ساری ننھی منی سی مشک اس کے سینے پہ رکھی تاکہ یہ پانی پی لے. ادھر اطالوی اٹلی کے ایک فوجی کی نظر پڑی, اس فوجی نے آ کے اس کو, بچی کو گریبان سے پکڑ لیا. گریبان سے وہ پکڑتا ہے, بچی نے فٹافٹ اپنا گریبان چھڑایا تیزی سے, اور جو اس کا زخمی فوجی تھا اس کی تلوار پڑی ہوئی تھی, وہ تلوار اٹھا, نہ اس کو چلانی آتی تھی, اس نے ایسے ہی مارا, اس کا یہ پنجہ کٹ گیا. اس فوجی کا, جو روم کا عیسائی فوجی تھا, اس کا پنجہ کٹ گیا. وہاں پہ اس فوجی کا جو بٹالین کمانڈر تھا, کرنل صاحب, وہ دیکھ رہے تھے. وہ وہاں سے اس نے اپنی بندوق نکالی, بچی کو ایک گولی ماری, دوسری ماری, 3 گولیاں 14 سال کی بچی کو ماری. بچی وہاں پہ گری اور شہید ہو گئی. بچی کا نام کیا تھا؟ فاطمہ بنت عبداللہ. یہ طرابلس کی کہانی کی آپ کو سنا رہا ہوں. اس کے اوپر علامہ اقبال نے ایک نظم لکھی اس بچی پہ جس دن وہ شہید ہوئی. وہ نظم آپ کو میں نے سنانی ہے, کیونکہ سننا پسند کریں گے. فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے, ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے. تیرے جسم میں لگا ہوا جس مٹی سے تو بنی ہے, اس مٹی کا ایک ایک ذرہ معصوم ہے. یہ سعادت حور صحرائی, اس کو صحرا کی حور کہہ رہے ہیں علامہ اقبال بچی کو, فاطمہ بنت عبداللہ کو. یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی, غازیان دین کی سقائی تیری قسمت میں تھی. سقائی کیا ہوتا ہے؟ پانی پلانا, پیاسے کو پانی پلانا. جو پانی پلاتا ہے اس کو سقا کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں غازیان دین کی سقائی تیری قسمت میں تھی. یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر, نہ تیرے پاس تلوار تھی نہ تیرے پاس ڈھال تھی. یہ کیسا جہاد تھا جس کے لیے تو چلی ہوئی ہے؟ یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر ہے, جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر. میں تیری جرت کو سلام کرتا ہوں کہ 14 سال کی عورت, 14 سال کی بچی, اس کے سینے میں شہادت کی اتنی لگن ہے. آپ کے اور میرے میں یہ لگن نہیں ہے, وہ 14 سال کی بچی میں یہ لگن ہے. آگے کہتے ہیں یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی. یہ گلستان مسلمانوں کا باغ جس کے اوپر خزاں آ گئی ہے, اس خزاں کے اندر میری بجھی ہوئی راکھ میں اتنی بڑی چنگاری پڑی ہوئی ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی, ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی. میری راکھ میں اتنی زبردست چنگاری پڑی ہوئی ہے. اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں. میرے صحرا میں, میرا صحرا خشک نہیں, صحرا ہوتا ہے جس میں کوئی چیز نہیں اگتی, صحرا اسی کو کہتے ہیں نا, لیکن صحرا میں پھر بھی ہرن چل رہے ہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مجھے تو حیرت ہوئی ہے اس بچی کو دیکھ کے کہ میرا گلستان صحرا بن گیا, اس صحرا میں کوئی چیز نہیں اگتی, لیکن پھر بھی اس کے اندر ایک آدھا آہو, ایک آدھا ہرن ابھی بھی موجود ہے, ایک آدھا ہرن موجود ہے. اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں, بجلیاں برسے ہوئے بادل میں خوابیدہ ہیں. بادل برس گیا, چھٹ گیا بادل, لیکن اس کے باوجود مجھے نظر آتا ہے کہ کچھ بجلیاں ابھی ہیں. آگے سنیے, فرماتے ہیں فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ کے تیرے غم میں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ میری آنکھیں تیرے غم میں آنسو بہا رہی ہیں, میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں, میں رو رہا ہوں تیرے غم میں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے خوشی بھی ہے. نغمہ عشرت بھی اپنے نالہ ماتم میں ہے. یہ جو آنکھوں سے آنسو ماتم کی وجہ سے اور افسوس کی وجہ سے نکل رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ میرے دل میں خوشی بھی ہے, میرے دل میں ایک خوشی بھی ہے. ذرا خوشی کا منظر آگے بیان کرتے ہیں. رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز, تیرا تڑپتا ہوا جسم, وہ گولی لگنے سے 1 سیکنڈ میں تو نہیں مر گئی ہوگی نا, اس کو گولی لگی ہوگی, وہ تڑپی ہوگی. علامہ اقبال وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تیرا تڑپنا تھا, مجھے ایسے لگ رہا تھا جس طرح تو اپنے رب کے سامنے رقص کر رہی ہے, اپنے رب کے سامنے رقص کر رہی ہے. رقص لوگ خوشی میں کرتے ہیں, غم میں نہیں کرتے, کیونکہ تو شہید ہو رہی تھی, اور شہید کا قطرہ خون کا بعد میں نکلتا ہے, اللہ کی زیارت اسے پہلے ہو جاتی ہے.
مجھے لگتا ہے کہ تو مرنے سے پہلے جب اللہ کے حضور میں پیش ہوئی ہے تو مرنے سے پہلے جو تڑپ رہی ہے یہ تڑپ نہیں رہی، اپنے اللہ کے سامنے رقص کر رہی ہے۔ رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں۔ تیری بنی ہوئی قبر آج خاموش ہے، اس میں کوئی آواز نہیں آ رہی، لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ تیری اس خاموش قبر کے اندر کیا ہے؟ ہنگامہ، ہنگامہ پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں۔ یہ جو مسلمان میرے آگے بیٹھے ہوئے، یہ تیرے آج کے نکلے ہوئے قطرے خون کے، تیری قبر کے سائے میں یہ پل کے انشاءاللہ کل کو یہ سارے مجاہد بنیں گے۔ کیوں جی بنیں گے؟ انشاءاللہ کہو نا، اونچی آواز سے کہو، جڑے ڈر دے ہو پہ تسی بھی آکو انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس انشاءاللہ کے طفیل آپ کے سینے میں وہ دلیری پیدا کرے جو فاطمہ بنت عبداللہ کے سینے میں تھی۔ ہے کوئی تیری تربت خاموش میں، ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں۔ بے خبر ہوں اگرچہ ان کی وسعت مقصد سے میں، آفرینش دیکھتا ہوں ان کی اس مرقد میں، اگرچہ مجھے اندازہ نہیں ہے کہ تیری قبر کتنی کھلی ہے، مجھے یہ اندازہ نہیں ہے کہ تیری قبر اللہ تعالیٰ نے کتنی کھلی کر دی ہے۔ مجھے اس کا اندازہ نہ ہونے کے باوجود میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں، ذرا یہ جملہ غور سے سنیے، میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں، آفرینش دیکھتا ہوں ان کی اس مرقد، مرقد کہتے ہیں قبر کو، کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے باوجود دیکھتا ہوں۔ آفرینش کسے کہتے ہیں؟ آفرینش کہتے ہیں کوئی نئی چیز پیدا ہونا، دنیا نہیں تھی بن گئی تو یہ آفرینش ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمانوں کے سینوں میں جہاد کا جذبہ اور ان مسلمانوں کے سینوں سے اٹھتا ہوا اسلام کا ولولہ اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح پہلے دن اللہ نے دنیا بنائی تھی، میں اس طرح سے یہ بنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ آفرینش دیکھتا ہوں ان کی اس مرکز سے میں، تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور، دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور، جو ابھی ابھرے ہیں ظلمت خانہ ایام سے، جن کی ذو نا آشنا ہے قید صبح و شام سے، جن کی تابانی میں انداز کہن بھی نو بھی ہے اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے۔ میرے پیارے دوستو، میں نے یہ فاطمہ بنت عبداللہ کی لمبی کہانی آپ کو اس لیے سنائی کہ پرسوں انڈیا میں ایک فاطمہ بنت عبداللہ نے دوبارہ وہ کہانی دہرائی ہے۔ بچی کا نام ہے مسکان خان، جن کے پاس ٹچ موبائل ہے ان سے میری گزارش ہے، آپ اپنی مرضی کی فلمیں تو دیکھتے ہی رہتے ہیں، ایک ویڈیو اس کی بھی دیکھیے، بہت سارے ویڈیوز اس کی چل رہی ہیں، اس کے 3 انٹرویو بھی آئے ہیں الحمدللہ، میں نے رات جاگ کے تینوں کے تینوں اس کے انٹرویو سنے ہیں۔ کالج میں پڑھتی ہے، 2nd ایئر کی طالبہ ہے 12ویں جماعت میں، اور سر پہ حجاب لے کے کالج جا رہی ہے۔ کالج میں RSS کے گنڈے اس کے دوالے ہو گئے، 50-60 لڑکے، 50-60 لڑکے، 2-4 نہیں، اور وہ شری رام کے نعرے لگا رہے ہیں، جے شری رام، جے شری رام نعرے، اور اس کو کہتے ہیں کہ تم حجاب اتارو گی تو اندر جاؤ گی۔ اب بندے اس کے، وہ گھبرا گئی، اتنے بندے، اور انڈیا میں جو ماحول ہے آپ کو معلوم ہی ہے، قائد اعظم کو یہ گالیاں نکالا کرتے تھے، آج اپنی بیٹیوں کی عصمت نکالے نہ، جا کے بچائیں نا ان کو جو گالیاں دیا کرتے تھے۔ آپ اور میں، ہمیں اپنی ماؤں بہنوں کی عزت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم مسلمانوں کے ملک میں بیٹھے ہوئے بڑی موج سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے جا کے ان کو بچائیں نا، ان سے کہیں کہ سر پہ حجاب لے۔ آپ کی میری بیٹیاں تو جان بوجھ کے نہیں لیتی، اور وہ جو ہندوؤں کے ملک میں ہے اس نے سر پہ حجاب رکھا ہوا ہے۔ اخیر جس وقت اس نے دیکھا کہ وہ لڑکے میرے بہت قریب آ گئے اور وہ جے شری رام کے نعرے لگا رہے ہیں، اس نے آگے سے کھڑے ہو کے یوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، زور سے کہو، وہ اس زنانی کی نقل بھی نہیں آپ کر سکتے، وہ تو ان گنڈوں کے اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں دیکھتا ہوں نا ادھر ہمارے 4 بندے فائر کرنا شروع کر دیں، ہماری زبان سے کیسے اللہ اکبر نکلتا ہے، ہم سارے کے سارے بھاگنے کے چکر میں ہوں گے۔ وہ گھبرا کے اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، پھر اس نے دوسرا نعرہ لگایا، پھر اس نے تیسرا نعرہ لگایا، بھاگی نہیں، دوڑی نہیں، ادھر کھڑے ہو کے اس نے کہا، یہ جو میرے سر پہ کپڑا ہے یہ میرے رسول کی پہچان ہے۔ یہ اس نے جملہ بولا، یہ میرے سر کا کپڑا کیا ہے؟
یہ میرے سر کا کپڑا سیدہ فاطمہ کی پہچان ہے، یہ میرے دین کی پہچان ہے، یہ میرے رسول کی پہچان ہے۔ اس نے اپنے نعرے لگا کے ان سے کہا یہ میرے اللہ کی، میرے رسول کی پہچان ہے، میں اس تک کسی کو نہیں پہنچنے دوں گی۔ اسی طرح وہ چلتی رہی، یہ ساتھ ساتھ بکواس کرتے رہے یہاں تک کہ وہ کالج کے اندر داخل ہوگی۔ میرے پیارے دوستو، یہ نعرہ اللہ اکبر کو چھوٹا سا نعرہ ہے، آپ اس کو چھوٹا نعرہ سمجھتے ہیں۔ اس بچی نے خدا کی قسم نئے سرے سے فاطمہ بنت عبداللہ یاد کرا دی ہے، اور میں آپ کو یقین سے بات کہتا ہوں، یہ ایک عورت نہیں تھی، یہ بے شمار عورتیں انہوں نے کالج میں نہیں جانے دیتے تھے کہ جی آپ حجاب اتروا رہے ہیں، ان کے حجاب اترواتے تھے، وہ ان کے حجاب اترواتے تھے، اور اتروانے کے بعد انہیں کالج میں جانے دیتے تھے۔ مسلمان بچیوں کی پہچان حجاب ہے۔ میری آپ سے 10 بسا گزارش ہے، گھروں والوں سے ڈرتے رہیں، لیکن ایک دفعہ ان سے یہ گزارش ضرور کریں، اپنی زندگی میں ایک دن اپنے سر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دیا ہوا حجاب زندگی میں ایک دفعہ ضرور پہنیں، ایک دفعہ ضرور پہنے۔ میں انشاءاللہ تعالی عزیز ابھی اللہ نے انتظام کر دیا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے تک ہم یہاں فرش ڈالیں گے، اس سے اگلا جمعہ انشاءاللہ ہم وہاں پہنچیں گے، وہاں پہنیں۔ میں نے اپنے حلقہ احباب میں یہ گزارش کی ہے کہ کوئی بندہ سپانسر کرے اور 100 حجاب ہمیں مہیا کرے۔ کوئی نہیں کرے گا، میں آگے گڈی بیچ کے تھے لائی کوئی اور شے بیچ چڑھاں گے، کوئی اور شے بیچاں گے، پہلے گاڑی بیچ کے لگائی ہے نا یہاں پہ۔ ابھی انشاءاللہ اللہ نے اگر کہیں سے کوئی بندہ سپانسر نہیں کرتا تو انشاءاللہ تعالی میں کچھ نہ کچھ بیچ باچ کے اس میں سے نکال کے 100 حجاب یہاں رکھوں گا، آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، اپنے گھروں میں مفت لے کے جائیں، اور جا کے اپنی بچیوں کے اگر زیادہ نہیں ان سے گزارش کریں کم از کم ایک دن کے لیے یہ رسول اللہ کی نشانی ہر صورت میں سر پہ رکھیں۔ کیوں جی کریں گے؟ زور سے کہو، کچھ نہیں ہوندہ کروں، بالکل بے فکر رہو۔ حضرت فاطمہ کا جلسہ کر لینا بڑا آسان ہے، حضرت فاطمہ کی نیاز پکا لینی بڑی آسان ہے، ان کے کہنے پہ، ان کے حکم پہ، ان کی نقل پہ سر پہ حجاب رکھنا بڑا مشکل ہے۔ حجاب رکھو، خدا کی قسم میں آپ کے سامنے یہ دعویٰ کر کے جا رہا ہوں کہ آپ یہ حجاب ان کی سنت کے لیے رکھیں، آپ کو کروڑوں قسم کی دی ہوئی نیازوں پہ آپ کو فوقیت حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور خوشیاں عطا فرمائے۔